بسم اللہ الفتاح العلیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سب سعادت چونکہ 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی، لہٰذا پورے عالم اسلام میں ہمیشہ سے لوگ 12 ربیع الاول کے دن ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کا جشن مناتے چلے آ رہے ہیں۔ بعض لوگ اس جشن کو دیکھ کر یہ اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں پر کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور پھر کہتے ہیں چونکہ میلاد بھی 12 ربیع الاول کو ہے اور وفات بھی، لہٰذا تم میلاد کی خوشی تو مناتے ہو، وفات کا غم کیوں نہیں مناتے؟ تو اس پر تو ہم بعد میں کلام کریں گے، مگر ایک جز ان کے اعتراض کا اسے ہم ایڈریس کریں گے اس کلپ کے اندر کہ کیا 12 ربیع الاول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وفات ہے یا نہیں؟ اس پر میں آپ کی خدمت میں 4 روایات کا حوالہ عرض کروں گا۔ پہلی روایت جو صحابہ کرام ہی سے منسوب ہے وہ یہ ہے 11 رمضان المبارک کو حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی وفات ہوئی۔ یہ پہلی روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے منسوب ہے کہ انہوں نے روایت کیا، اور اس کی سند موجود نہیں۔ دوسری روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات 15 ربیع الاول کو ہوئی، اور یہ منسوب ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صاحبزادی حضرت اسماء کی طرف کہ انہوں نے روایت کیا، حالانکہ اس کی سند بھی دستیاب نہیں۔ تو 11 رمضان المبارک اور 15 ربیع الاول کی تو سند ہی موجود نہیں، اور روایت موجود ہے کہ ان دنوں کے اندر سرکار کی وفات ہوئی۔ جب سند موجود نہیں تو ہم ان پر کلام کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ تیسری روایت ہے کہ 10 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، اور یہ منسوب ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف۔ اس روایت کے اندر 2 راوی ہیں، ایک سیف بن عمر وہ متروک ہیں، اور دوسرے محمد بن عبید اللہ وہ بھی متروک ہیں۔ ان 2 متروک راویوں کی وجہ سے اس روایت سے استدلال کرنا ممکن نہیں کہ جب راوی 2 راوی متروک ہے، ایک راوی متروک ہو پھر بھی استدلال نہیں کیا جائے گا۔ جب 2 راوی ایک سند کے اندر متروک ہے تو پھر وہ قابل حجت نہیں، لہذا 10 ربیع الاول کو حضور پاک کی وفات والی روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، اس کے 2 راوی متروک ہیں۔ چوتھی روایت ہے 12 ربیع الاول کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اب یہ چونکہ روایت زیادہ معروف بوجو کی جاتی ہے، لہذا اس پر تھوڑا سا تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ یہ روایت جس میں آیا کہ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، وصال ہوا، اس کے اندر ایک راوی ہے محمد بن عمر الواقدی۔ اس کی جو شہرت ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک راوی قابل قبول نہیں، جس کی وجہ سے اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی 12 ربیع الاول حضور کی وفات کا دن ہے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس روایت کی سند میں راوی جھوٹا ہے۔ اچھا، اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ محمد بن عمر الواقدی، اس کے بارے میں امام اسحاق بن راہویہ، امام علی بن المدینی، امام ابو حاتم رازی، امام نسائی متفقہ طور پر فرماتے ہیں کہ واقدی اپنی طرف سے حدیثیں گھڑ لیا کرتا تھا۔ یہ وہ راوی ہے جس نے بیان کیا کہ حضور پاک علیہ السلام کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور یار لوگوں نے اسے مشہور کر دیا۔ پھر اسی کے بارے میں، واقدی کے بارے میں امام یحییٰ بن معین آپ فرماتے ہیں کہ واقدی ثقہ نہیں۔ پھر امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ واقدی کذاب ہے، یہ حدیثوں میں تبدیلی کر دیتا تھا۔
پھر امام بخاری اور امام حاتم رازی کہتے ہیں کہ یہ متروک ہے۔ پھر امام ابن عدی فرماتے ہیں کہ واقدی کی حدیثیں تحریف سے محفوظ نہیں۔ پھر امام زاہبی فرماتے ہیں کہ واقدی وہ ضعیف ہے اور ائمہ جرح و تعدیل کا اس پر اجماع ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ 12 ربیع الاول کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی۔ جس روایت سے یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے اس کا راوی محمد بن عمر الواقدی وہ کذاب اور جھوٹا راوی ہے جسے متفقہ طور پر اہل اسلام نے اور محدثین نے رد کیا۔ تو ایسی مردود اور متروک روایت سے استدلال کیسے کیا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی؟ پھر وفات کب ہوئی؟ ہاں میں عرض کرتا ہوں وفات کب ہوئی۔ صحابہ کرام میں سے سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم آپ سے اور ان کے تلامذہ امام شہید سعید بن جبیر، حضرت سلیمان، حضرت سعد بن ابراہیم، محمد بن قیس، امام محمد باقر بن امام زین العابدین سے جید سندوں کے ساتھ 2 ربیع الاول کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہونا مروی ہے۔ جید سندوں کے ساتھ 2 ربیع الاول کو مروی ہے۔ پھر ایک جید سند کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات 1 ربیع الاول کو بھی مروی ہے۔ جو درست اسناد اویلیبل ہیں ان کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات یا تو 1 ربیع الاول کو ہوئی یا 2 ربیع الاول کو ہوئی۔ ان دونوں روایات کی اسناد جید ہے۔ اب 1 کو ہوئی کہ 2 کو ہوئی، اس پر تفصیل سے کلام کیا شارح بخاری امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ آپ نے مفصل بحث کی اور مفصل کلام کے بعد آپ نے 2 ربیع الاول کی روایت کو ترجیح دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات 2 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ اور ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول والی جو روایت ہے وہ عقل اور نقل کے خلاف ہے اور اسے آپ نے راوی کا وہم قرار دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ اس پر میں نے حدیث پیش کی ہے اور اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر میں ڈال دوں گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی، اس پر میں نے ابھی کلام کیا اور نتیجہ یہ نکالا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات 2 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ ابن حجر عسقلانی اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور سرکار کی دنیا میں تشریف آوری پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اپنی طرف سے غلط حجتیں پیش کر کے جشن میلاد مصطفیٰ کو اور منانے والوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب قادر کریم ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد 12 ربیع الاول شریف کو ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات وصال 2 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔